نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس سلسلہ نمبر 121 میں 121 میں جو میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے فیوز و برکات جو مسلمان حاصل کر رہے ہیں ان میں ایک اضافہ کرنے والا ہوں جو بزرگان دین کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز کل 15واں روزہ شروع ہونے والا ہے، اور 15ویں روزے کے جو فضائل ہیں میں اس میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ سب دوست اپنی دعا میں یاد بھی رکھیے گا، اور اس کے وظائف میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ 15ویں روزے کی نماز فجر جو ہے، جو روزہ رکھ کر ہم سحری کے بعد نماز فجر ادا کرتے ہیں، نماز فجر کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد مکمل نماز ادا کرنے کے بعد جب نماز فجر پڑھ لی جائے تو سورہ فتح 26ویں پارے میں یہ صورت ہے، سورہ فتح جو ہے اس کو 3 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ تلاوت کریں گے تو یقیناً جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ اس میں تو 70 گنا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت جوش میں ہو تو 700 گنا بھی اس کو ثواب زیادہ مل سکتا ہے۔ تو دوستان محترم، اس لیے میں گزارش کرتا جاؤں کہ اپنی دعاؤں میں اس گناہ گار کو یاد رکھیے گا۔ نماز فجر کے بعد سورہ فتح شریف پڑھنی ہے، آپ نے تلاوت کرنی ہے 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد نماز ظہر ہوگی، نماز ظہر جو آپ نے پڑھنی ہے، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے صلاۃ الحاجات یعنی حاجات کی نماز ادا کرنی ہے، 4 رکعت نفل، 4 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ پھر نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے نماز عصر کے بعد 55 مرتبہ 55 مرتبہ آپ نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرنے ہیں، درود و سلام کے گجرے پیش کرنے ہیں۔ نماز عصر کے بعد 55 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز مغرب کا وقت ہوگا، یعنی افطاری کے بعد جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کو نماز مغرب کہتے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے جب نماز مغرب ادا کر چکے تو پھر آپ نے دعائے کرب اللہ کی بارگاہ میں 17 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دعائے کرب جو ہے وہ عام کتابوں میں مل جاتی ہے، جو ہماری نماز کی جو کتابیں ہیں، فقہ کی جو کتابیں ہیں، جیسے ہمارے پاس کتاب بہار شریعت ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اس طرح جو کتابیں ہیں ان میں یہ دعائے کرب مل جاتی ہے۔ یہ دعائے کرب جو ہے آپ نے نماز مغرب کے بعد 17 مرتبہ پڑھنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ تو پھر نماز عشاء پڑھی جائے گی، نماز عشاء کے بعد آپ نماز تراویح ادا کریں گے۔ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 40 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ آیت نمبر 26 سورہ آل عمران نماز عشاء کے بعد 40 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ جب دعا کریں گے تو اپنے اس بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے روزوں کو، عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پر ریپیٹ ہوں، نماز فجر کے بعد آپ نے سورہ فتح پڑھنی ہے 3 مرتبہ، نماز ظہر کے بعد صلاۃ الحاجات ادا کرنی ہے، 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات، پھر نماز
عصر کے بعد درود شریف 55 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر مغرب کے بعد دعائے کرب 17 مرتبہ کرنی ہے، پھر نماز عشاء کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 جو ہے اس کو 40 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔